سن 1951 کی بات کر رہا ہوں، تو یہاں کا جو وزیر خارجہ تھا قادیانی چودھری ظفر اللہ، اس نے یہ بیان دیا کہ یہ علماء کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اسلامی قوانین نافذ کیے جائیں، اگر اسلامی قوانین نافذ ہوں گے تو سب کے ہاتھ کٹ جائیں گے، سارے لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے پھریں گے یہاں پر لوگ۔ تو شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہانگیر پارک میں بڑے عظیم الشان اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ چودھری ظفر اللہ صاحب کی نگاہ میں جتنے بھی پاکستانی ہیں سب چور ہیں، اس واسطے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے ہاتھ کٹ جائیں گے اور سب کے ہاتھ ٹونڈے نظر آئیں گے۔ تو یہ پروپیگنڈا اس وقت سے چلا آ رہا تھا کہ اسلامی قانون اگر نافذ ہو گیا تو مغرب کے پروپیگنڈے کے لحاظ سے یہ وحشیانہ قانون ہوگا، غیر مہذب قانون ہوگا۔ یہ پروپیگنڈا ابتدائے پاکستان کے قیام کی ابتدا سے چلا آتا تھا۔ سن 1977 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی، اس وقت صدر مرحوم ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی، اور اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل اسی غرض کے لیے اسلامی آئین نے قائم کی ہے کہ وہ یہ تجویز کرے کہ پاکستان میں اسلامی قوانین نافذ ہوں اور وہ کس طرح ہوں، اس کی تدوین وغیرہ کا کام اسلامی نظریاتی کونسل کے سپرد ہے۔ لیکن سن 1977 سے پہلے یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی ساری سفارشات اٹھا کر سرد خانے میں ڈال دی جاتی تھیں، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا، اور اب بھی وہی صورت ہے۔ لیکن ملک میں پہلی بار سن 1977 میں جب صدر ضیاء الحق صاحب مرحوم کا زمانہ آیا تو انہوں نے کونسل کی نئی تشکیل کی، اور اس میں جو کونسل کی سفارشات تھیں ان کو ایک کما حق اہمیت دینے کا سلسلہ شروع کیا، اور کچھ اسلامی قوانین نافذ کیے گئے، جن میں سے ایک قانون ہے جو حدود آرڈیننس کے نام سے مشہور ہے۔ یہ 7 مختلف قوانین کا مجموعہ ہے جس کو حدود آرڈیننس کہا جاتا ہے۔ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی بنیاد پر تیار ہوا۔ اس کی ابتدائی تیاری میں حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس کونسل کے رکن تھے، وہ ابتدائی کارروائی میں وہ شریک تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ایسی ہوئی کہ 2-3 اجلاس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور ہم ان کے فیوض سے محروم ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد پھر حضرت علامہ شمس الحق صاحب افغانی اس کے رکن مقرر ہوئے، میں بھی ان کے خادم کے طور پر بحیثیت رکن موجود تھا، اور ہم نے یہ حدود آرڈیننس کا مسودہ تیار کر کے حکومت کو بھیجا، اور پھر صدر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں وہ نافذ ہوا۔ لیکن نافذ ہونے سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں کا بڑی تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا گیا، شرعی نقطہ نظر سے بھی، قانونی نقطہ نظر سے بھی۔ شرعی نقطہ نظر سے علماء خود اس کونسل کے اندر موجود تھے۔ اس دوران جب میں اس کا رکن تھا اور اس کی تصویب کا مرحلہ تھا، تو حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار اس سلسلے میں مشورے کی نوبت آتی تھی، اور دوسرے حضرات علماء کرام جو مختلف جگہوں تھے ان سے بھی مشورے ہوتے تھے۔ باہر سے معروف دوالیبی صاحب جو شام کے سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور ایک اچھے اسکالر کی حیثیت سے مشہور ہیں، ان کو بھی حکومت نے دعوت دی، وہ بھی ہمارے ساتھ اس کام میں ایک عرصے تک شریک رہے۔ اور قانونی حیثیت سے آپ یہ دیکھیے کہ اس کونسل کے سربراہ جسٹس افضل چیمہ صاحب تھے، اور اس میں اے کے بروہی جن کا بھی انتقال ہو گیا، ملک کے معروف ترین قانون داں اے کے بروہی صاحب تھے، خالد اسحاق صاحب مرحوم تھے ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، جسٹس صلاح الدین احمد تھے جو سپریم کورٹ کے جج رہ چکے تھے۔ یہ لوگ قانونی حیثیت سے بھی اس کے ساتھ شامل تھے اور اس کو دیکھا۔ پھر عرصہ دراز تک لا منسٹری کے ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل کی باہمی نشستیں جاری رہیں، جن میں اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا رہا، اور یہاں تک کہ
ایک متفقہ طور پر ایک مسودہ قانون منظور کر کے نافذ کر دیا گیا، اس کو حدود آرڈیننس کہا جاتا ہے۔ یہ ملک میں پہلی بار ایسا ہوا تھا، اس کی کوئی مثال پہلے نہیں تھی کہ کوئی قانون اسلامی حکم کو نافذ کرنے کے لیے ملک میں بنایا جائے اور اس کو ایک قانونی شکل دی جائے۔ اس سے پہلے کوئی اسلامی قانون کے نام پر کوئی قانون نافذ نہیں ہوا۔ یہ بات مغرب کو بھی کھٹک رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں جو سیکولر نظام زندگی کے علمبردار ہیں ان کو بھی کھٹک رہی تھی، اور ان کے سینوں پر بھی سانپ لوٹ رہے تھے کہ یہ پاکستان کے اندر اسلام کے نام پر قانون کیسے بن گیا۔ چنانچہ ان کی اس قانون کے خلاف دو جہتوں سے انہوں نے سازشیں شروع کی۔ ایک سازش یہ شروع کی کہ اس قانون کو جو متفقہ طور پر نافذ کیا گیا تھا اس کو ایک اختلافی معاملہ بنا دیا جائے، اور اختلافی معاملہ بنانے کے لیے ایک طرف بعض حلقوں کو انہوں نے اس کے خلاف کھڑا کر دیا، اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور دوسری طرف ان کی کوشش یہ ہوئی کہ قانون بن تو گیا ہے لیکن اس قانون کے بننے کے بعد اس کے عملی نفاذ کی نوبت نہ آنے پائے۔ یہ دو جہتوں سے کوششیں شروع ہوئی۔ ایک کوشش یہ تھی کہ اس کو بدنام کیا جائے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے کہ یہ ظالمانہ قانون ہے، یہ عورتوں پر ظلم کر رہا ہے۔ اب اگر وہ کھل کر یہ آ کر یہ کہیں کہ یہ قانون چونکہ اسلام کے نام پر بنا اس لیے ہم نہیں مانتے، ہم تو سیکولر قوانین کو مانتے ہیں، تو الحمدللہ اس پاکستان کے ملک میں ان کی بات کوئی سننے والا نہیں تھا۔ کوئی شخص یہ بات نہ سنتا کہ پاکستان میں اسلام کا قانون کیوں نافذ ہو رہا ہے، اور پاکستان میں اسلامی قانون کے نفاذ کو اگر وہ اسلام کے نام پر رد کرتے تو الحمدللہ پاکستان کے مسلمانوں کے دل میں لا الہ الا اللہ دھڑکتا ہے، وہ اس کے خلاف بات نہیں سن سکتے تھے۔ لہذا انہوں نے فیصلہ یہ بدلا اور طریقہ یہ اختیار کیا کہ بھائی یہ قانون جو ہے یہ عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم کرتا ہے، عورتوں کو گھڑا کر دیتے ہیں۔ تو اکبر مرحوم نے کہا تھا، اکبر آبادی مرحوم نے، کہ اکبر ڈرے نہ تھے کبھی دشمن کی فوج سے لیکن شہید ہو گئے بیگم کی نوج سے۔ تو کسی بھی معاملے کو اگر بدنام کرنا ہو تو اس سے زیادہ آسان بات کوئی نہیں ہے کہ خواتین کو کھڑا کر دیا جائے کہ یہ ہمارے خلاف ظلم ہو۔ اب خواتین کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر ملک میں، خاص طور سے مسلمان ملک میں، خواتین کا ایک احترام ہے، ان کا ایک تقدس ہے، اور اگر کوئی شخص یہ آواز بلند کرے کہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آدمی کا خون کھولنے لگتا ہے، جوش مارنے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ یہ داؤ کھیلا گیا کہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور اس نے عورتوں کو بے گناہ پکڑ کے جیل میں بند کیا ہوا ہے، کوڑے لگائے جا رہے ہیں عورتوں کو اس قانون کے تحت۔ اب یہ بات عام آدمی بیچارہ کیا دیکھے کہ واقعی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، واقعی قانون کے تحت کوئی ایسی شق موجود ہے جس کی وجہ سے عورتوں پر ظلم ہو یا نہیں ہے، یہ عام آدمی کیا دیکھے؟ پروپیگنڈا، اور پروپیگنڈا بھی اس اصول پر جو گوئبلز جرمنی کا جو مشہور فلسفی گزرا ہے، اس نے سیاسیات پر اپنا اس کا مشہور تھیوری ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ جھوٹ کو اتنی شدت کے ساتھ پھیلاؤ کہ دنیا اسے سچ سمجھنے لگے۔ اب سنیے کیا جھوٹ پھیلایا گیا، اور شاید یہ جھوٹ ایسا ہے کہ آپ میں سے ہر شخص نے سنا ہی ہوگا کہیں نہ کہیں ریڈیو پر، کہیں ٹی وی پر، کہیں اخبارات میں، کہیں مضامین میں۔ وہ جھوٹ یہ کہ اس قانون کے تحت اگر کسی عورت کے ساتھ زنا بالجبر ہو، زبردستی اس کی عزت لوٹی جائے، تو اور وہ جا کر پولیس کے سامنے شکایت کرے، عدالت میں شکایت کرے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے،
تو اس سے یہ قانون مطالبہ کرتا ہے کہ 4 گواہ لے کر آئے، اور اگر یہ 4 گواہ نہ لا سکی تو خود پکڑ کر اسی کو بند کر لیا جاتا ہے، اسے قید کر لیا جاتا ہے، اور اس کو سزا دی جاتی ہے کہ تو چونکہ 4 گواہ نہیں لا سکی، تو نے دوسرے پر الزام لگایا ہے زنا بالجبر کا، لہذا اب تجھ پر سزا جاری ہوگی۔ یہ وہ اعتراض ہے یا یہ وہ بات ہے جس کو اتنی شدت سے پھیلایا گیا ریڈیو پر، ٹی وی پر، اخبارات میں، مقالات میں، مضامین میں، تقریروں میں، مذاکروں میں، سیمینارز میں، یہاں تک کہ ہمارے صدر مملکت صاحب نے بھی جو تقریر فرمائی اس حدود آرڈیننس، یہ حقوق خواتین، نام نہاد حقوق خواتین آرڈیننس کے نفاذ کے موقع پر، اس میں بھی یہی اعتراض دہرایا۔ اور عجیب بات کہی کہ جب میں نے حدود آرڈیننس کو پڑھا تھا تو میں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ بڑا ظالمانہ قانون ہے، اس لیے کہ اس میں 4 گواہوں کے، عورتوں سے 4 گواہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اگر 4 گواہ پیش نہ کرے تو الٹا اسی کو بند کر دیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کیسے پڑھا تھا انہوں نے اس حدود آرڈیننس کو، کہ اور اس میں کون سی دفعہ پڑھ لی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 4 گواہ اگر وہ پیش نہ کر سکے تو اس کو پکڑ کر بند کر دیا۔